عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال، جیسی آپ کی کنڈیشن ہے، جیسی آپ کی صورتحال ہے، اس کے مطابق اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، تاکہ ہمارا یہاں سلسلے میں رہنا، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے اور اس کے سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ باعث برکت ہو، باعث ثواب ہو۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے قرآن پاک پڑھنے میں جو غلطیاں اس کو دور کریں گے۔ قرآن پاک کی تعظیم، اس سلسلے کا پہلے سے پتہ ہو تو وضو کے ساتھ ہوں اور قرآن پاک موجود ہو، اور پھر ہم اس کی دہرائی کریں تو اس کی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو جن سے بن پڑتا ہے قرآن پاک رکھ کر اس کی دہرائی میں شریک ہوں گا، اور اگر قرآن پاک آپ نہیں رکھ سکتے، وضو نہیں ہے، تب بھی آپ سلسلے میں رہیے، آپ کو اسکرین کے اوپر یہ آیات بھی دکھائی جائیں گی تاکہ دیکھ لیں آپ، اس سے بھی آپ کی دہرائی ہو سکے گی۔ اور ہم اس وقت قرآن پاک جو عام طور پہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آخری 10 سورتیں قرآن پاک کی ہم پڑھتے ہیں، اس کی دہرائی ہو رہی ہے، تو یہ یاد بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے آسانی رہے گی، اسکرین پر دیکھ کر آپ اچھے انداز سے بھی سمجھ سکیں گے، اور اس کی مشق کروں گا یہ بھی نیت ہونی چاہیے۔ تو ہم جو ہے اس وقت قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کی دہرائی کی طرف جا رہے ہیں کہ نماز کے اندر عام طور پہ ہم یہی پڑھتے ہیں، اور ہم نے سورۃ الماعون کی پچھلے سلسلے کے اندر جو ہے وہ دہرائی کی تھی، اس میں غلطیوں کی بھی نشاندہی کی گئی تھی کہ ہم عام طور پر کیا غلطیاں کر لیتے ہیں۔ آج سورہ کوثر ہے، ہم سورہ کوثر کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس میں جو غلطیاں اس کو دور کریں گے، اور آج آپ کو ہم سورہ کوثر میں کوثر کے علماء نے کیا معنی کیے ہیں یہ بھی ہم اپنے سلسلے میں بیان کریں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے سلسلے کا جو انداز ہے اس میں تفسیر نہیں ہے، مگر سورہ کوثر کی ایک بڑی یوں سمجھے کہ اٹریکشن ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض جگہ اسکولز میں بھی سورہ کوثر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو سورہ کوثر سے ایک مسلمانوں کی محبت ہوتی ہے۔ تو ہم سورہ کوثر میں کوثر کے کیا معنی ہیں وہ ہم آپ کو تفسیر خزائن العرفان سے بیان کریں گے، اور ہمارا سبق اسی انداز سے جاری رہے گا۔ ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ، یہی میرے بھی ذہن میں بات آ رہی تھی کہ سورہ کوثر چونکہ بہت ہی مختصر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور یوں تو قرآن پاک کی ہر سورت، ہر آیت بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی مقدس ہے، لیکن سورہ کوثر یہ مطلب پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ آسان بھی بہت ہے۔ نماز میں غالباً زیادہ تر یہ مطلب ہے کہ سورت پڑھی جاتی ہوگی، تو اب اس کا سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ سورہ کوثر زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے پھر اس کی ادائیگی بھی جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کا پہلا کلمہ ہے اِنَّا۔ اچھا، یہاں پر جو غلطیاں ہوتی ہیں کچھ اس طریقے کی سنی گئی ہیں، جیسے پڑھتے ہیں اینا، یعنی حمزہ کو کھینچ دیا جاتا ہے، اینا، چونکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہم نے پڑھنا ہے ان، حمزہ نون زیر
ان اس طرح پڑھیں گے. اچھا دوسرا یہ کہ ان نہ جب پڑھتے ہیں تو چونکہ جلد بازی میں قرآن پاک پڑھنے کی ہماری گویا کہ عادت بن چکی ہوتی ہے, اچھی عادت نہیں ہے. ان نعطینا جلدی جلدی جو پڑھتے ہیں تو ان نا کی مد بھی نہیں ادا ہوتی. دوسرا آ کی جو حمزہ ہے جو عین کے ساتھ مل رہی ہے آ, تو یہ بھی صحیح سے ادا نہیں ہو پاتی, اور معاذ اللہ کچھ ادائیگی یوں ہو جاتی ہے ان نعطیناک الکوثر, حمزہ ہی بالکل ختم ہو گیا, حذف ہو گیا. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بالخصوص جو ہے احتیاط کرنی ہے, جب بھی سورہ کوثر پڑھیں تو ان نا میں غنہ بھی کریں اور مد بھی کریں, اور اس کے بعد جو حمزہ ہے اس کو بھی واضح کرنا ہے. تو کس طرح؟ اس طرح اگلا کلمہ ہے اعطیناک. اچھا انا اور اعطینا کو الگ پڑھانے کی وجہ بھی یہ ہے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ یہ دو الگ الگ کلمے ہیں. ان نعطینا جو ملا کر پڑھ دیتے ہیں تو اس طرح کی غلطی نہ کریں. ان نا میں غنہ مد اور آگے جو اعطینا ہے اس کو واضح طور پر آپ نے صحیح اور درست ادا کرنا ہے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اب آگے ہے کوثر, تو اعطیناک الکوثر اس طرح پڑھیں گے. تو اعطیناک الکوثر یہ دو کلمات ہم ملا کر پڑھ لیتے ہیں. اعطیناک الکوثر, اب یہاں پر کوئی بھی حرف پر نہیں ہے سوائے تو کے, لیکن سننے میں یوں ہی آتا ہے کہ جب پڑھتے ہیں نا اعطیناک الکوثر یعنی کاف کو بلا وجہ پر پڑھ دیا جاتا ہے. تو کاف باریک ہے, آگے کوثر کا کاف بھی باریک ہے, سا بھی باریک ہے, ہاں آخر میں را پر ہے, جب اس کو وقف کریں گے تو پر پڑھیں گے. تو اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جی ہاں کل کوثر پڑھیں گے. صحیح, دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اگلی آیت ہے, پہلا کلمہ ہے فصلی. صحیح نا, پہلے فا ہے, پھر صاد ہے اور پھر لام ہے. صاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. فصلی. اچھا فا باریک ہے, صحیح نا. فصلی اس طرح نہیں پڑھیں گے. فا تو نہیں پڑھیں گے, فا پڑھیں گے. فا صلی. صحیح. فصلی. اگلا کلمہ ہے لِرَبِّكَ. با پر تشدید ہے تو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے تھوڑا سا دیر لگا کر. لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. آخر والا جو کلمہ ہے آیت نمبر 2 کا اس کو بھی سن لیجئے. وَانْحَرْ. ہاں اب یہاں پر گنہ نہیں کریں گے, اظہار کریں گے یعنی بغیر گنہ کے پڑھیں گے اور ہا کو واضح کریں گے. وَانْحَرْ. پوری آیت. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آیت نمبر 3 پہلا کلمہ ہے ان. اس کلمے کو بھی الگ سے ادا اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک شبہ ہو جاتا ہے. جیسے پہلے ہم نے اس سورت کا جو پہلا کلمہ ہے اِنَّا سے شروع ہوا, یعنی غنہ بھی کرنا ہے اور مد بھی کرنی ہے. اچھا اب یہ آخری آیت کا جو پہلا کلمہ ہے اس میں غنہ تو کرنا ہے لیکن ہمیں مد نہیں کرنی.
تو بعض اوقات یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، غلطی سے پڑھ دیتے ہیں یا توجہ نہیں ہوتی، انا شانیہ کا پڑھ دیتے ہیں، تو اب یہ بھی لہن جلی کی غلطی ہے، بڑی غلطی کہلائے گی. تو ہمیں پڑھنا ہے ان، اگلا کلمہ شانیہ کا. شانیہ کا. اچھا یہ غلطی تو بہت عام ہے، شانیہ کا، نہ جانے کیوں اس کو شانیہ کا پڑھتے ہیں جبکہ حمزہ ہے، صحیح، لیکن یا نکل جاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کے پیچھے ہم سورت سنتے رہتے ہیں تو شاید یاد ہو جاتی ہے، تو اس یادداشت پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن دیکھ پاک. کر نہیں پڑھ رہے جی ہوتے، دیکھ کر کبھی ہم نے نہیں پڑھا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ شانیہ کا میں یا ہے یا حمزہ ہے. صحیح. یعنی سن کر یاد کرنے کی جگہ باقاعدہ دیکھ کر اور مشق کے ساتھ یاد کریں تاکہ غلط یا نہ رہے. جی صحیح. تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں شانیہ کا. صحیح ہے، ہمیں اس کو یہاں پر جو ہے حمزہ ادا کرنا ہے کیونکہ حمزہ ہی ہے. شانیہ کا، شانیہ کا. ہاں آپ بھی واضح کر لیجئے، شانیہ کا. شانیہ کا. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے شانیہ کا ہے، صحیح ہے، حمزہ ہے، یا نہیں ہے، شانیہ کا. اگر آپ کسی سے سورہ کوثر سنیں اور اگر کوئی آپ کو یوں پڑھتا ہوا ملے شانیہ کا، تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، کہ الحمدللہ میں نے بھی سلسلہ دیکھا اور یہ سیکھا کہ شانیہ کا جو میں پڑھتا تھا وہ غلط تھا، درست ادائیگی تھی شانیہ کا. تو اس طرح اصلاح کرنی چاہیے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی. تو پڑھ لیجئے میرے ساتھ، شانیہ کا، شانیہ کا. ان شانیہ کا. ان شانیہ کا. آخری جو کلمہ ہے هو الابتر، هو الابتر. هو هو الابتر. هو الابتر. پوری آیت اس طرح پڑھیں گے، ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. ایک بار پھر، ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. اب اس پوری سورہ مبارکہ کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے ہم نے سلسلے کے شروع میں آپ کو بیان کیا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کو کوثر کے بارے میں بیان کریں گے. آیت کریمہ کا ترجمہ کنز ایمان اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. تو کوثر کا ترجمہ بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی تفسیر میں، تفسیر خزائن العرفان میں یوں ہے، اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے، یعنی آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرما کر تمام خلق پر، تمام مخلوق پر افضل کیا. سبحان اللہ. حسن ظاہر بھی دیا، یعنی آپ کے جسم مبارک کو آپ کو دیکھیں تو ظاہری طور پر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حسن دیا، حسن باطن بھی دیا. تو نسب عالی بھی، نسب کا مطلب یہ ہوتا ہے خاندان سے جو سلسلہ ہوتا ہے بندے کا، اسے نسب کہا جاتا ہے. یہ بھی اونچا، اور نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی،
حوض کوثر بھی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن آپ شفاعت فرمائیں گے، آپ کو منصب شفاعت عطا فرمایا گیا ہے اور آپ کو حوض کوثر بھی دیا گیا ہے۔ مقام محمود بھی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سارے انسان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کریں گے، تعریف کریں گے۔ مزید لکھا ہے کثرت امت بھی، یعنی آپ کو جو جو عطا کیا گیا امت بھی آپ کی بہت بڑی ہے، اور مزید اعداء دین پر غلبہ بھی، جو دین کے دشمن ہیں ان پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دیا گیا، ان پر برتری دی گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کثرت فتح بھی، یعنی فتح جو ہے ان کی بھی کثرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں۔ نہایت کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہایا لکھا ہوگا کبھی بورڈ پر، عرفات نہایا، یہاں پر یہ آپ سمجھے اینڈ ہو گیا، یہاں پر عرفات کا اختتام ہے، یہاں پر حرم شریف کا حدود حرم نہایا، ختم، تو یہ اینڈ کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں اور اتنی فضیلتیں دی جن کا اینڈ ہی نہیں ہے۔ اتنا پیارا مقام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے یہ کہ ہم قرآن پاک درست بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر بھی سنیں، تفسیر خزائن العرفان ہے، تفسیر نور العرفان ہے، تفسیر صراط الجنان ہے، اور لازمی بات ہے یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم قرآن پاک سمجھیں۔ جو صورتیں عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں کیا کیا غلطی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم اذکار نماز کی طرف بھی آئیں گے، اور ہم سورہ کوثر پڑھ چکے، اب سورہ کافرون کی طرف ہم نے انشاءاللہ الرحمن اگلے سلسلے میں آنا ہے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی مذاکروں کو بھی دیکھیے، یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ کو مدنی مذاکروں میں اجتماعی طور پر شریک ہونا ہے، اسلامی بہنیں اپنے گھروں پر دیکھیں اور ہمارے سلسلے کا انتظار کیجئے۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدا